بنت شکیل کراچی سے، 2 سے زیادہ سجدہ تلاوت کس طرح ادا کیے جائیں؟ اگر 3 یا 4 سجدہ تلاوت ہوں تو انہیں ایک ہی ساتھ ادا کیے جائے، یا جس طرح نماز میں 2 سجدے کرتے ہیں اس طرح کیے جائیں؟ ایک ہی ساتھ سارے سجدے کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ مبشر صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، میرا سوال جائیداد کی تقسیم کے حوالے سے، میرے والد صاحب فالج کی وجہ سے ریٹائر ہو گئے تھے اور ان کو کمپنی کی طرف سے کچھ رقم ملی جو ان کے علاج پہ خرچ ہوتی رہی، پھر والد 2020 میں انتقال کر گئے، میں نے بچی ہوئی رقم کو محفوظ کرنے کے لیے پلاٹ لے لیا۔ میرے والد کی موت کے وقت میرے دادا دادی زندہ تھے، لیکن گزشتہ سال ان کا بھی انتقال ہو گیا اور میں ان کو ان کا حصہ نہ دے سکا۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ گناہ میں شمار ہوگا؟ اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ پلاٹ بچایا جائے تو تقسیم کیسے ہوگی؟ ہم 2 بھائی 1 بہن اور ہماری والدہ بھی حیات ہیں۔ جی آپ کو گناہ ہوگا، آپ کو وراثت اسی وقت تقسیم کرنی چاہیے تھی، دادا دادی کا حصہ نکالنا چاہیے تھا۔ اب چونکہ دادا دادی بھی فوت ہو چکے ہیں تو آپ دادا دادی کا جو شرعی حصہ ہے وہ دادا دادی کے وارثوں میں تقسیم کر دیں، اور جو والد کا حصہ ہے، جو آپ کا حصہ تھا، وہ ان ورثہ میں تقسیم کر دیں، اور اس کے لیے پوری ڈیٹیل آپ لکھ کے بھیجیں گے تو فتویٰ دے دیا جائے گا آپ کو۔ تو چاہے تو جامعۃ الرشید بھیج دیں، چاہے تو ہمارے یہاں بھیج دیں الفلاحیہ مسجد، میرے ایڈریس پہ آپ بھیج دیں، اپنا سوال ڈال کے وارثوں کی تفصیل لکھ کے تو آپ کو بتا دیں گے۔ باقی پلاٹ کیسے تقسیم ہوگا تو سب رشتہ گھر والوں کو بٹھا دیں، بھائی اس کا اتنا اتنا حصہ بنتا ہے، اب آپ بتاؤ پلاٹ کو رکھنا ہے یا بیچ کے؟ اگر سب کہتے ہیں بیچ دو تو بیچ دیں، نہیں کہتے بیچو تو پھر پلاٹ کو تقسیم کر دیں، یا ایک وارث پلاٹ خرید لے سب سے، یا 2 آدمی مل کے خرید لیں اور باقی جو رقم ہے پھر وہ تقسیم کر دیں۔ تو بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں۔ احمد صاحب کشمیر سے، کیا ہر نماز سے پہلے استنجا کرنا ضروری ہوتا ہے یا صرف وضو کر لیں تو نماز ہو جائے گی؟ بھائی نماز سے پہلے استنجا فرض نہیں ہے، وضو فرض ہے۔ نعیم جان لنڈی سے، کیا شوہر بیوی کو اکیلے میں طلاق دے لیکن کوئی گواہ نہ ہو تو طلاق ہو جائے گی؟ جی ہو جائے گی، اکیلے میں بھی ہو جاتی ہے، گواہ کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ محمد طلحہ پاکستان سے، کیا الکوہلک پروڈکٹس استعمال کر سکتے ہیں جیسے الکوہل والے پرفیوم، صابن، شیمپو؟ کیا یہ سب استعمال کرنے سے نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ ہو جائے گی نماز۔ محمد فریاد دبئی سے، اسلام میں مکروہ کھانے کا کیا تصور ہے؟ میرے دوست سے جب بھی اس موضوع پر گفتگو ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں اسلام میں مکروہ کا کوئی تصور نہیں ہے، چیز یا تو حلال ہوتی ہے یا پھر حرام۔ مہربانی فرما کر اس کی وضاحت کر دیں، اگر کوئی حدیث کا حوالہ موجود ہے تو ضرور بتائیں۔ مکروہ کا تصور کب سے شروع ہوا؟ کسی کھانے کی چیز کو کیسے مکروہ کہا جا سکتا ہے؟ اس کا معیار کیا ہوگا؟ اس کا تعین کیسے کیا جائے گا؟ آپ کے جو دوست ہیں انہوں نے چونکہ باقاعدہ پراپر دین کا علم حاصل نہیں کیا، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں مکروہ وکروہ کچھ نہیں ہوتا۔ دیکھیں کچھ حدیث میں آتا ہے الحلال مبین والحرام مبین، کچھ چیزیں حلال ہیں کچھ حرام ہیں، حدیث میں واضح ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں متشابہات میں سے ہیں، حدیث میں اس کا صراحتاً حکم نہیں ملتا۔ جب ہم دلائل میں غور کرتے ہیں تو دونوں طرف دلائل ہمیں نظر آتے ہیں، تو اس میں پھر فقہا احتیاطاً اس کو یہ نہیں کہتے کہ حرام ہے کیونکہ واضح دلیل نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں کہتے حلال ہے کیونکہ حلال ہونے کی بھی دلیل نہیں ہے۔ تو ایسی چیزوں کے لیے پھر فقہا نے ایک اصطلاح ایجاد کی ہے کہ مکروہ، ناپسندیدہ، ایوائڈ کیا جائے گا اس۔ پھر مکروہ کی بھی 2 قسمیں ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس سے بچنا بہتر ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس سے بچنا واجب ہے۔ تو یہ اصطلاحات ہیں جو فقہا کی ایجاد کردہ ہیں، تو یہ چیزیں نبی کے دور میں بھی موجود تھیں، ٹرم نہیں تھی، تو اس کو آسان کرنے کے لیے فقہا نے ایک ٹرم ایجاد کر لی ہے۔ تو اصطلاحات میں لا مشاہۃ فی الاصطلاح، اصطلاحات تو کسی بھی قوم کی ہو سکتی ہیں۔ تو مکروہ، کیونکہ اگر آپ اس کو مکروہ نہیں کہتے تو پھر حرام کہوگے تو سوال پیدا ہوتا ہے حرام ہونے کی تو کوئی دلیل نہیں ہے، پھر آپ کہو گے حلال ہے تو بھائی حلال ہونے کی بھی دلیل نہیں ہے، تو اس لیے اس میں پھر احتیاط کے پہلو کو دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ پراپر جو فقہ پڑھتے ہیں ان کی سمجھ میں یہ چیزیں آتی ہیں۔ آج کل ہر آدمی اسکالر بنا ہوا ہے اور دین کے نام پہ منجن بیچ رہا ہے، تو یہ بات ہی غلط ہے کہ اسلام میں یا تو حلال ہے یا حرام، یہ دعویٰ ہی غلط ہے۔ اسلام میں کچھ چیزیں حلال ہیں کچھ حرام ہیں، یعنی کچھ چیزوں کے حلال ہونے کی واضح دلیل ہے، کچھ کے حرام ہونے کی واضح دلیل ہے، کچھ چیزوں کے دلائل جو ہے مشتبہات میں سے ہیں، تو ان کے لیے پھر احتیاطاً فقہا نے مکروہ کا لفظ استعمال کیا کہ ناپسندیدہ، احتیاط کے خلاف، اجتناب کیا جائے گا اس سے۔ اسپین سے کسی نے پوچھا کیا عورت اپنے سامنے کے بال کاٹ سکتی ہے؟ اگر کاٹتی ہے تو کیا قیامت کے دن کو عذاب ہوگا؟ عورت کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ چاروں طرف سے بال برابر رکھے اور سارے بال پیچھے لے جائے اور پیچھے سے کاٹ کے برابر کر دے۔ یہ جو سامنے سے کچھ بال کاٹ کے یہاں لے آتی ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ عمل، یہ بھی قضا کی ہی ایک قسم ہے۔ البتہ اگر سامنے کچھ بال بہت زیادہ تنگ کر رہے ہوں تو بار بار چہرے پہ آ کے پریشان کر رہے ہوں تو وہ پریشانی سے بچنے کے لیے اگر کوئی بال کاٹ دے تو ایک الگ بات ہے، لیکن فیشن کے لیے یہ جو بال کاٹنے کا آج کل رواج خواتین میں، یہ ٹھیک عمل نہیں ہے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا شرابی لڑکے سے نکاح جائز ہے یا نہیں؟
بھائی دیندار لڑکے سے نکاح کرو، شرابی سے کیوں کر رہے ہو؟ نکاح تو ہو جائے گا اور لیکن آگے بڑے فسادات ہوں گے، تو اس نکاح کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ شراب پی کے تو کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے، طلاقیں بھی دے سکتے ہیں، چاقو بھی مار سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، ایوائڈ کرنا چاہیے۔ آگے بچوں پہ اثرات آئیں گے، بچے اب جب باپ کو شراب پیتا دیکھیں گے تو وہ بھی پیئیں گے، پھر بہت زیادہ امکان ہے اس بات کا۔ پاکستان سے مجھے میرا ایک دوست باہر کے ملک میں رہتا ہے اور وہ شادی شدہ ہے اور اس کی بیوی 3-4 لڑکوں سے فون پہ بات کرتی ہے۔ سبحان اللہ، اوئے ہوئے ہوئے، اور بیہودہ تصویریں بھی سینڈ کرتی ہے۔ میرے دوست کو اس بارے میں پتہ چل گیا ہے، اس کے پاس واٹس ایپ میسج کی ریکارڈنگ بھی ہے، تصویریں بھی ہیں جو اس نے لڑکوں کو سینڈ کی ہیں۔ میں آپ کو بہت سنتا ہوں، اس لیے مجھ سے اس نے درخواست کی ہے کہ مفتی صاحب سے اسلامی مسئلہ پوچھ کر بتاؤ، ہمارا اسلام اس بارے میں کیا کرتا ہے، اس کو چھوڑ دوں یا معاف کر دوں؟ یا آپ کی مرضی ہے، چھوڑیں یا معاف کریں۔ چھوڑیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، تو کوئی اس میں ناجائز والا کام نہیں ہے۔ اگر آپ طلاق دینا چاہیں تو دے بھی سکتے ہیں، میں مشورے نہیں دیتا، شرعی مسئلے بتاتا ہوں۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ چھوڑ سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، باقی چھوڑیں یا نہیں چھوڑیں یہ آپ خود فیصلہ کریں۔ سجاد خان کہتے ہیں جی، آندھرا پردیش سے سجاد خان نے پوچھا ہے، میری بیوی میری بات نہیں سنتی۔ اچھا، اگر وہ کچھ کہے اور میں انکار کروں تو مجھے تنگ کرتی ہے، مجھ سے بات نہیں کرتی اور اچھا برتاؤ نہیں کرتی جب تک میں اس کی بات نہیں مان لیتا۔ وہ چاہتی ہے کہ میں اس کے مطابق برتاؤ کروں۔ میں نے کئی بار سمجھانے کی کوشش کی اور اس کے والدین سے بھی مشورہ کیا، لیکن اس کی ذہنیت بھی اپنی بیٹی جیسی ہے، یعنی ساس کی ذہنیت بھی اپنی بیٹی جیسی ہے۔ جب بھی میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں وہ کہتی ہے مجھ پر حکمرانی کی کوشش مت کرو، جیسے میں کوئی ظالم ہوں اور میں تمہاری غلام نہیں ہوں۔ بتائیے میں کیا کروں؟ آپ ایک اور شادی کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ تو امید ہے انشاءاللہ آپ کی وائف ٹھیک ہو جائے گی۔ اسے پتا ہوگا کہ جب اس گھر کا ماحول ٹھیک نہیں ہوتا تو ادھر کو کھسکتا ہی ہے، تو اس لیے وہ کوشش کرے گی کہ ادھر کا ماحول ٹھیک کر لو۔ محمد ابراہیم حیدرآباد انڈیا سے، کوئی باپ اگر غصے میں بیٹی کے منہ پر تھوک دے اور بدلے میں بیٹی باپ کی عزت کرنا بند کر دے تو کیا بیٹی کو گناہ ہوگا؟ باپ نے غصے میں بیٹی کے منہ پہ تھوک کے بہت برا عمل کیا، ناجائز عمل کیا، گناہ والا عمل ہے، لیکن بیٹی اس کے بدلے میں باپ پہ غصہ کرے تو یہ اس سے بھی زیادہ ناجائز عمل ہے، کیونکہ باپ کے احسانات بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو اور باپ کا رشتہ بہت زیادہ مقدس ہے، تو باپ کا تھوکنا بالکل غلط ہے، لیکن بیٹی کا آگے اس کی وجہ سے باپ کی عزت ختم کر دینا یہ اور بھی زیادہ غلط ہے۔ تو خاندان کے لوگوں کو چاہیے باپ کو سمجھائیں کہ بیٹیوں سے اس طرح سلوک نہیں کیا جاتا، انسانیت کے ناطے جو ہے نا، یہ تو بہت ہی ذلت والی بات ہے نا۔ تو خاندان کے لوگوں کو چاہیے کہ باپ کو سمجھائیں یہ حرکت مت کرو، لیکن بیٹی کے پر باپ کی عزت بہرحال لازم ہے۔ بنگلہ دیش سے کسی نے پوچھا، حنفی لوگ آمین آہستہ کیوں کہتے ہیں جبکہ بخاری و مسلم میں صحیح حدیث ہے کہ آمین اونچی آواز میں کہنی چاہیے؟ امام ابو حنیفہ کا اصول یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ قرآن کو رکھتے ہیں اور حدیث کی پھر تعویل کرتے ہیں کہ وہ قرآن کے مطابق ہو جائے۔ تو قرآن میں چونکہ ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ کہ اپنے رب کو آہستہ سے پکارو، تو آمین بھی دعا ہے۔ آمین کا مطلب اے اللہ یہ میری دعا قبول کر لے، تو یہ خود دعا ہے۔ تو دعا میں اصل یہ ہے کہ آہستہ آواز سے ہو۔ باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو زور سے آمین کہنا ثابت ہے تو ہم کہتے ہیں احیانا نبی نے زور سے آمین کہی ہے، جیسے کہ نبی سے ظہر کی نماز میں زور سے قرات بھی ثابت ہے تعلیم کے لیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ تو نبی نے زور سے آمین اس لیے کہی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں آمین یہاں پہ کہتا ہوں۔ تو اب نبی دنیا سے چلے گئے تو اب تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، تو اب اصل حکم ہی کی طرف حکم لوٹے گا، وہ یہی ہے کہ آہستہ آمین کہی جائے گی، کیونکہ دعا میں سر افضل ہے، قرآن سے پتہ چلتا ہے۔ تو ہر ایک کے اپنے اپنے دلائل ہوتے ہیں، ہر ایک کے اپنے اصول ہوتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ اصول ہے کہ نہیں بھئی حدیث میں آ گیا تو ہم وہ عمل کریں گے۔ امام حنیفہ کا اصول یہ ہے کہ بھئی حدیث کو قرآن کے مطابق اس کی تعویل کی جائے گی۔ تو اصول میں اختلاف ہونے کی وجہ سے مسائل میں اختلاف ہوتا ہے۔ تو سارے ائمہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن کسی ایک پہ طنز کرنا، جیسے کہ ہمارے بعض اہل حدیث بھائی طنز کر رہے ہوتے ہیں کہ احناف جو ہے حدیثوں کو نہیں مانتے، اور بھائی اگر آپ ہم پہ طنز کر رہے ہو تو ہم آپ پہ طنز کر سکتے ہیں کہ آپ قرآن کی اس آیت کو نہیں مانتے۔ تو بہتر یہی ہے کہ طنز چھوڑ دیں، آپ دونوں کے دلائل کا احترام کریں، کہ ہم ان پہ طنز نہ کریں اور وہ ہم پہ طنز نہ کریں۔ ہم ان کے بارے میں کہیں یار وہ بھی جو ان کی سمجھ میں آتا ہے وہ سنت کو اس طرح سے فالو کرتے ہیں، جو ہماری سمجھ میں آتا ہے ہم اس طرح سے فالو کرتے ہیں، دونوں کا مقصد اللہ کی رضا ہے۔ تو اس لیے ہم چاروں اماموں کو برحق سمجھتے ہیں، اور لیکن چاروں کے اپنے اپنے اصول ہیں جس کی وجہ سے مسائل میں اختلاف ہوتا ہے۔ تو امام صاحب کا اصول یہی ہے کہ متواتر کو اور یقینی چیز دلیل کو اوپر رکھا جائے گا، اور جو خبر واحد ہوگی اس میں تعویل کی جائے گی۔